الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه فسددوا وقاربوا او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ بلا شبہ دین آسان ہے، اور دین کے معاملے میں جو شدت پیدا کرتا ہے، سختی کی راہ اختیار کرتا ہے، وہ ہار جاتا ہے، دین اس پر غالب آ جاتا ہے۔ پس تم لوگ میانہ روی اختیار کرو، ٹھیک ٹھاک رہو اور قریب قریب رہو۔ احکامات و مسائل کا جو ایک سلسلہ ذمہ داران کے مشورے سے ہم نے شروع کیا تھا، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بات عرض کرنی ہے کہ پاکی اور ناپاکی کے سلسلے میں تفصیلات ذکر کی گئی تھی، اور ان ناپاکیوں سے نجات پانے کا 3 طریقہ ہے۔ اگر کپڑے یا بدن پر ناپاکی لگی ہو، ظاہری ناپاکی، تو اسے دھویا جائے، اور اگر نجاست حکمیہ ہے اور اس میں نجاست حکمیہ میں چھوٹی ناپاکی ہے تو وضو کیا جائے گا، جس سے وہ ناپاکی دور ہو جائے گی، اور اگر بڑی ناپاکی ہے تو غسل کیا جائے گا، جس سے وہ ناپاکی دور ہو جائے گی۔ وضو اور غسل کے سلسلے میں یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ وضو میں 4 فرائض ہیں۔ پورے چہرے کا دھونا، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا، اور دونوں پیر گٹوں سمیت دھونا، ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ 4 فرض ہیں۔ باقی اس کے علاوہ جو ترتیب وار ہم وضو کرتے ہیں، اس میں بقیہ چیزیں یا تو سنت ہے یا پھر وہ مستحب ہونے کا درجہ رکھتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کے دوران دعائیں منقول نہیں ہیں، لیکن یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جب دعائیں کی جائیں گی تو دعائیں قبول ہوتی۔ وضو کے سلسلے میں سنتیں بھی ہیں کہ وضو کی سنتیں کیا کیا ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات ہمیں عطا کیے، ان احکامات کو اگر دیکھا جائے تو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اگر ان احکامات کو اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق انجام دیا جائے تو اس پر اجر و ثواب بھی ہیں اور اس کے بے شمار فوائد بھی ہیں۔ آدمی جب وضو کے لیے بیٹھے تو فرائض کے ساتھ ساتھ سنتوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ فرض تو اس کو کہتے ہیں جس کے انجام دیے بغیر وہ عمل وجود ہی میں نہیں آئے گا، یعنی جو وضو کے 4 فرائض ہیں، اگر ہم نے ان 4 فرضوں میں سے کسی ایک چیز کو بھی چھوڑ دیا تو وضو ہی نہیں ہوگا۔ غسل میں 3 فرائض ہیں، ان 3 فرضوں میں سے ایک فرض بھی اگر چھوٹ گیا، ادھورا رہ گیا، تو غسل ہی نہیں ہوگا۔ اور سنت کہتے ہیں جس کا انجام دینا اس عمل کی قبولیت کے لیے ضروری ہے، لیکن اگر اس میں سے کوئی چیز چھوٹ جائے تو وہ عمل ہو جائے گا۔ جیسے وضو کی سنتیں ہیں، اگر کوئی سنت چھوٹ گئی تو وضو ہو جائے گا۔
وضو ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ فرائض ادا کیے جا چکے. لیکن وضو کی اگر کوئی سنت باقی رہ گئی ہے تو وضو ناتمام رہے گا، ناقص اور ادھورا رہے گا. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ آدمی کسی بھی عمل کو انجام دے تو فرائض اور سنتوں کے ساتھ وضو کی جو سنتیں ہیں، پہلی سنت یہ ہے کہ نیت کرنا. نیت کریں گے تو اجر و ثواب ملے گا جیسا میں نے پیچھے بتایا. اور اگر نیت نہیں کریں گے اور وضو کے چاروں فرائض ادا ہو گئے تو وضو ہو جائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا. پہلی سنت ہے نیت کرنا، دوسری سنت ہے بسم اللہ پڑھنا. آدمی پڑھے بسم اللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ والحمدللہ یا پھر بسم اللہ العظیم والحمدللہ علی دین الاسلام. یہ مختلف روایتوں میں یہ چیزیں ملتی ہیں لیکن سب میں ایک چیز مشترک ہے اور وہ یہ ہے بسم اللہ. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے. بسم اللہ پڑھنا دوسری سنت ہے. اور تیسری سنت ہے کہ آدمی جو ہے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئے. وضو شروع کرنا ہے تو فرائض تو کچھ اور ہے جس میں یہ ہاتھ بھی پنجہ بھی شامل ہے، لیکن دونوں ہاتھ گٹوں تک 3 مرتبہ دھونا، مسواک کرنا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے. پیچھے میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. وضو کے اندر مسواک کرنے سے اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے. اس وضو سے جو نماز پڑھی جائے جس میں مسواک نہیں کی گئی ہے، جتنا ثواب ملے گا آپ مسواک کر لوگے تو اجر و ثواب 70 گنا بڑھ جائے گا، یعنی 1 کا 70 ملے گا. پیچھے میں نے اس بات کا تذکرہ کیا تھا اور سبھی لوگوں نے اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ ہم لوگ انشاءاللہ مسواک کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب. مسواک کرنے سے منہ صاف ہوتا ہے. بعض لوگوں کے منہ میں سانس میں بدبو ہوتی ہے اور لوگ ان کو قریب کرنا پسند نہیں کرتے. جب وہ گھس کر کے بات کرتے ہیں تو آدمی خود تھوڑا سا فاصلہ رکھ لیتا ہے. لیکن جو لوگ مسواک کرتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا منہ پاک و صاف رہتا ہے، منہ میں بدبو نہیں رہتی، اور یہ چیز تمہارے پروردگار کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے. یعنی مسواک کا یہ عمل اللہ پاک کو پسند ہے اور اللہ مسواک کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 5 مقامات پر مسواک کرنے کا اہتمام کرتے تھے. ایک تو جب آپ وضو کرتے تھے تو ہر وضو میں آپ مسواک کیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے خادم تھے اور خادم ہونے میں کچھ چیزوں کا خیال رکھا کرتے تھے. ایک تو یہ کہ جب حضور کو وضو کی ضرورت ہوتی تھی لوٹا بھر کر پانی رکھ دیتے تھے اور جب آپ تشریف لاتے تو مسواک پیش کر دیا کرتے تھے. اور جب حضور کہیں جاتے تھے تو جو ہی حضور اپنے نالین شریفین اتارتے، جوتے میں سے پیر باہر نکالتے، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود دونوں چپل کو اٹھا کر کے جھٹک کر کے اپنی بغل میں لے لیا کرتے تھے اور تکیہ ساتھ میں رکھا کرتے تھے. جہاں حضور کہیں تشریف فرما ہوتے تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تکیہ رکھ دیا کرتے تھے. تو مسواک کا اہتمام، حضور جب وضو فرماتے تھے مسواک کرتے تھے اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو بھی مسواک کیا کرتے تھے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے یہاں، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے یہاں مسواک وضو کی سنت ہے یا نماز کی سنت ہے، اس میں اختلاف ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسواک وضو کی سنت ہے، اس لیے کہ وضو پاکی کے لیے، صفائی اور نظافت کے لیے کیا جاتا ہے اور مسواک بھی منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے، اس لیے مسواک کا تعلق وضو سے ہے.
امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے یہاں مسواک نماز کی سنت ہے، اس لیے جو لوگ حج یا عمرے پر گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ اہل عرب جب نماز کے لیے صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو جیب سے مسواک نکال کر کے وہ اپنے دانتوں پر پھرتے، وہ نماز کی سنت ان کے نزدیک ہے۔ تو وضو کے اندر ایک سنت ہے مسواک کرنا، تو حضور وضو میں مسواک فرماتے تھے، نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو مسواک کرتے تھے، صبح جب اٹھتے تھے تو مسواک کرتے تھے، رات میں جب سونے لگتے تھے تو مسواک کرتے تھے، اور جب کوئی وفد آتا تھا آپ سے ملاقات کے لیے لوگ آتے تھے تو آپ مسواک کر لیا کرتے تھے تاکہ منہ سے کسی طرح کی بدبو یا کسی طرح کی بو نہ آئے، حالانکہ آپ خوشبودار تھے، آپ خوشبودار تھے۔ پتہ دیتی ہے شوخی نقش پاکی، ابھی اس راہ سے گزرا ہے کوئی۔ صحابہ کرام جب حضور کو تلاش کرنے نکلا کرتے تھے کہ کہاں ہے، تو جس راستے سے حضور گئے ہوتے تھے وہ راستے مہکتے تھے، خوشبودار رہتے تھے، اور صحابہ کرام اسی خوشبو کو پکڑ کر کے چلتے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جایا کرتے۔ دنیا میں یہ واحد شخصیت تھی جن کا پسینہ بھی خوشبودار تھا، اور اس خوشبو کا بدل نہیں، پوری دنیا میں ایسی خوشبو نہیں۔ صحابیات میں سے ایک صحابی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ، رشتے میں حضور کی محرم ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے یہاں پہنچے، گھر پر آرام کے لیے لیٹے، موسم گرم تھا، پسینہ نکلنے لگا تو بہت اہتمام کے ساتھ وہ حضور کا پسینہ روئی کے ذریعے سے جمع کرتی رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی تو حضور نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہی ہے؟ تو کہنے لگے کہ ہم اسے اپنی خوشبو میں شامل کرتی ہیں، لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ خوشبو تم کہاں سے لائے؟ ظاہر بات ہے حضور کے پسینے کی خوشبو کا بدل دنیا میں نہ تھا، نہ ہے، نہ رہے گا، لیکن پھر بھی آپ اس بات کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو وضو کی ایک سنت ہے مسواک کرنا، اسی طرح جو ہے 3 مرتبہ کلی کرنا، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا، اور 3 مرتبہ اور کانی انگلی سے ناک میں کانی انگلی ڈال کر کے ناک میں جو خشک رطوبت ہوتی ہے اس کو نکالنے کے لیے 3 مرتبہ، ہر مرتبہ پانی دیے کانی انگلی سے ناک کے اندر جو ہے صفائی، اور پھر 3 مرتبہ جو ہے ناک صاف کرنا۔ ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، جب آدمی وضو کرے تو انگلیوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے بسا اوقات معمولی سی بے توجہی کی وجہ سے کچھ جگہیں خشک رہ جاتی ہیں، وضو نہیں ہوتا، اس لیے اہتمام کرنا، انگلیوں کا خلال کرنا، ہاتھ کی انگلیوں کا بھی اور پیر کی انگلیوں کا بھی۔ جب پیر دھونے لگیں تو کانی انگلی پیر کی انگلیوں کے درمیان ڈال کر کے حرکت کرنا تاکہ پانی اچھی طرح پہنچ جائے۔ پھر ہر عضو کو 3 بار دھونا، جیسے چہرہ ہم دھو رہے ہیں 3 بار دھوئیں گے، ہاتھ دھو رہے ہیں کونیوں سمیت 3 بار دھوئیں گے، پیر دھو رہے ہیں ٹخنوں سمیت 3 بار دھوئیں گے، اور پورے سر کا 1 بار مسح کرنا، پورے سر کا 1 مرتبہ مسح کرنا۔ سر کے چوتھائی حصے کا مسح فرض ہے، چوتھائی سے آگے بڑھ کر کے پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ دونوں کانوں کا مسح کرنا، دونوں کانوں کا مسح کرنا، کہ کان میں جب ہم سر کا مسح کرتے ہیں تو ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم کیسے مسح کریں۔ ہم اس طرح 1 انگلی سائڈ سے کر لیتے اور 3 انگلیاں جوڑ کر کے ہم سر کا مسح کرتے، اور یہ جو ہتھیلیاں ہوتی ہیں پیچھے جانے کے بعد ہم ایسے واپس لاتے، اور یہ انگلی جو باقی رہ گئی ہے اس کو کان کے اندر داخل کرتے ہیں، اور پھر پورے کان کے اندرونی حصے کے اندر اس انگلی کو پھیرتے۔ تو دونوں کانوں کا مسح کرنا، اور ترتیب سے وضو کرنا، جو ترتیب ہے یہ ترتیب باقی رکھنا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ پہلے ہم نے پیر دھو لیا، پھر چہرہ دھو لیا، پھر سر کا مسح کر لیا، پھر کونیوں سمیت ہاتھ ترتیب سے وضو کرنا سنت ہے۔
اگر خلاف ترتیب بھی وضو کریں گے تو وضو ہو جائے گا فرائض کے ادا ہو جانے کی وجہ سے، لیکن ترتیب کا باقی رکھنا وضو کی سنت ہے۔ اور پے در پے وضو کرنا، یعنی جب وضو کرنے کے لیے بیٹھے تو مکمل وضو کر لے، اور ایک عضو کو ہم نے دھویا، اس کے خشک ہونے سے پہلے دوسرے عضو کو دھو لینا۔ جیسے ہم نے ہاتھ دھوئے، چہرہ دھویا، اب اتنی دیر تک نہیں رکیں گے کہ چہرہ سوکھ جائے پھر ہم ہاتھ دھوئے، یہ خلاف سنت ہے۔ بلکہ بعض ائمہ کہتے ہیں کہ وضو مشکوک ہو گیا، اس لیے پے در پے وضو کرنا اور اعضائے وضو کو مسلنا، ہاتھ سے رگڑنا، اس لیے کہ بسا اوقات جب بدن پر پانی ڈالا جاتا ہے تو کچھ حصے ایسے ہوتے ہیں جہاں پانی کا بلبلہ آ جاتا ہے اور اس کے نیچے کی جگہ خشک رہ جاتی ہے، تو اعضائے وضو پر ہاتھ پھیرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو وضو کی سنتیں ہیں۔ یہ 13 سنتیں ہیں، 4 فرض ہیں اور 13 سنتیں ہیں۔ اب وضو کے نواقض بھی ہیں۔ ناقض کہتے ہیں توڑ دینے والی چیز کو، جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان کو نواقض کہتے۔ ایک تو یہ کہ آدمی پیشاب یا پاخانہ کرے تو وضو ٹوٹ جائے گا، دوسرا یہ کہ اسی راستے سے اگر کوئی چیز خارج ہوئی ہے تو بھی اٹھ جائے گا، جیسے پتھری کا مریض ہے اور پتھری خود بخود نکل آئی، یا اسے کدو دانے کی بیماری ہے اور وہ کیڑا چل کر کے باہر آ گیا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو پیشاب پاخانے کے راستے سے کسی بھی چیز کا نکلنا، چاہے وہ پیشاب ہو، پاخانہ ہو یا اور کوئی چیز ہو، اگر وہ پیشاب پاخانے کے راستے سے نکلی ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ ریح کا خارج ہونا، ریح کا خارج ہونا، ریح کا خروج 2 طرح سے ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ریح خارج ہوتی ہے ڈکار کے ذریعے سے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن وہ ریح جو پیشاب یا پاخانے کے راستے سے نکلتی ہو، پاخانے کے راستے سے نکلتی ہے یہ تو سب کو محسوس ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات یہ ریح پیشاب کے راستے سے بھی خارج ہوتی ہے جس کا احساس کم ہی لوگوں کو ہوتا ہے۔ تو یہ ریح جو پیشاب پاخانے کے راستے سے خارج ہوگی وضو کو توڑ دے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ناپاکی سے اٹھ کر کے آئی ہے، ناپاکی سے گزر کر کے آئی ہے، اور پیشاب پاخانے کے راستے سے اگر کوئی بھی چیز نکلے تو وہ ناقض وضو ہے۔ اسی طرح بدن کے کسی مقام سے خون کا نکلنا، پیپ کا نکلنا، کوئی زخم ہوتا ہے تو اس میں سے بسا اوقات رطوبت خارج ہوتی ہے، پانی جیسی چیز بھی نکلتی ہے۔ جو مواد ہوتا ہے، پیپ ہوتی ہے، وہ تو کلر دار ہوتی ہے، لیکن یہ اس وقت جب وہ مادہ جو ہوتا ہے پک جاتا ہے تو اس میں رنگ بھی آ جاتا ہے اور گاڑھا پن بھی آ جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ جسم کی وہ رطوبت ہوتی ہے جس میں کوئی رنگ نہیں ہوتا، وہ بھی مواد اور پیپ ہے۔ اگر زخم سے خون نکلا، مواد نکلی یا پانی جیسی کوئی رطوبت نکلی اور جہاں تھی وہاں سے آگے بڑھ گئی، یعنی زخم سے ہٹ گئی، ایک تو یہ ہے کہ جہاں زخم ہے وہاں رطوبت دکھ رہی ہے، خون دکھ رہا ہے، مواد دکھ رہا ہے، لیکن وہ اس نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر وہاں سے یہ رطوبت نکلی اور خون نکلا اور آگے بڑھ گیا، یعنی زخم سے باہر آ گیا، تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ منہ بھر کر کے قے کرنا، آدمی باوضو تھا، الٹی ہو گئی اور منہ بھر کر کے قے کرنا اس کو کہتے ہیں جس کو آدمی روک نہ سکے۔ سمجھ رہے ہو؟ لوگ پوچھیں گے منہ بھر کر کیسے؟ اب منہ میں کیا جمع کریں گے کہ معلوم پڑے کہ منہ بھر گیا؟ تو اس کی علامت یہ ہے کہ جس قے کو، جس الٹی کو آدمی روک نہ سکے، بے اختیار ہو جائے وہ منہ بھر کر کے، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیٹ کر یا سہارا لے کر کے سونا،
آدمی باوضو تھا، سو گیا، اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے یہاں سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، ہمارے یہاں وضو ناقض وضو، اپنے سونا ناقض وضو ہے۔ آنکھ لگ گئی، ہم لیٹ کر کے سو رہے ہیں، وضو ٹوٹ جائے گا، یا ہم سہارا لے کر کے سو رہے ہیں تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ سہارا لے کر کے سو رہے ہیں، کسی چیز کا ہم نے سہارا لیا، ٹیک لیا اور سو گئے، فقہا نے لکھا ہے کہ اگر وہ چیز ہٹا لی جائے تو یہ آدمی گر جائے گا، اس کا وضو ٹوٹ گیا، چاہے وہ نہ گرے۔ سہارا لے کر کے سونا، ٹیک لگا کر کے سونا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور آدمی اگر چہار زانو بیٹھا ہے، کسی چیز کا ٹیکا نہیں لیا اور آنکھ لگ گئی، جمعہ کی نماز میں بسا اوقات جب آدمی تھکا ہوا ہوتا ہے یا بیان اچھا نہیں لگتا تو سو جاتا ہے، اگر پالتی مار کر کے بغیر ٹیک لگائے سو رہا ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے وضو کو جو ناقض قرار، اپنے سونے کو جو ناقض قرار دیا ہے کہ ناقض وضو ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی سو جاتا ہے تو اگر ریح خارج ہو تو اس کو پتہ نہیں چلتا، اسے خبر نہیں ہوتی۔ اعضاء، جسم کے جو اعضاء ہیں ان میں ڈھیلا پن آ جاتا ہے، جس کو استرخاء کہتے ہیں، ڈھیلا پن۔ آدمی سویا ہوا ہو، آپ اس کا ہاتھ اٹھا کر کے ادھر سے ادھر کر دو، ہاتھ ایسے ہے، آپ نے اٹھا کر کے اس کے سینے پر یا پیٹ پہ رکھ دیا، اس کو پتہ نہیں چلتا، اور اعضاء ہمارے ڈھیلے ہو جاتے۔ تو یہ ڈھیلا پن پورے جسم میں ہوتا ہے۔ اگر پیٹ میں ری ہوگی، گیس ہوگی تو وہ خارج ہو جائے گی اور سونے والے کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کس کی ری خارج ہوئی اور کس کی نہیں ہوئی کیسے پتہ چلے گا؟ نہیں پتہ چل سکتا، اس لیے سونے کو ہی ریح کے خارج ہونے کے قائم مقام مان لیا کہ آدمی جب اس طرح سو گیا کہ لیٹ کر کے سو رہا ہے یا ٹیک لگا کر کے سو رہا ہے، کہ ایسا کہ اگر وہ سہارا ہٹا لیا جائے تو یہ آدمی ڈھلک جائے گا، گر جائے گا، تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ بے ہوش ہو جانا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ آدمی پہ غشی طاری ہو گئی، غفلت ہو گئی، غفلت ہو گئی، بے ہوشی آ گئی، یہ سونے کی طرح ہو گیا کہ اب اس کو پتہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو بے ہوشی طاری ہو جائے تو بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور دیوانہ یا پاگل ہو جانا، دماغی توازن اگر بگڑ گیا، دماغی توازن، تب اسے ہوش نہیں رہتا۔ جب اسے ہوش نہیں ہے کہ ریح خارج ہوئی نہیں ہوئی، بس بلکہ بسا اوقات اس سے آگے بھی بڑھ جاتے ہیں کہ دیوانگی میں پیشاب پاخانے کا خروج بھی آدمی کو محسوس نہیں ہوتا اور اس کو فرق نہیں پڑتا۔ تو اس طرح بے ہوش ہو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، دیوانہ ہو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو کا ایک ناقض وضو، نماز میں آواز کے ساتھ ہنسنا۔ ایک آدمی نماز میں ہے اور اسے ہنسی آ گئی، آواز سنائی دی، آواز پیدا ہو گئی کہ بازو والے نے سن لیا یا ہنسی کی آواز ہم نے ہی سن لی، وضو ٹوٹ جائے گا۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناقض وضو قرار دیا ہے کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور دوران نماز اس نے آواز کے ساتھ ہنس دیا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہوتا ہے بعض لوگوں کو اختیار نہیں ہوتا، نمازیوں میں سے کسی کی کوئی حرکت ہوتی ہے جس پر نظر پڑ جاتی ہے تو آدمی بے اختیار ہو جاتا ہے اور ہنسی آتی ہے، آواز اگر پیدا ہو گئی تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ نواقض وضو ہیں، یہ 8-9 چیزیں ہیں جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ماؤں اور بہنوں کے ساتھ ایک مسئلہ اور بھی ہوتا ہے کہ بسا اوقات درد کے ساتھ چھاتی سے پانی یا رطوبت کا خروج ہوتا ہے، درد کے ساتھ شرط
اگر عورت کی چھاتی سے پانی نکلا اور اس پانی کے نکلنے کے ساتھ درد بھی ہے تو یہ رطوبت جو چھاتی سے خارج ہوئی ہے یہ ناقض وضو ہے. اور اگر چھاتی سے پانی یا رطوبت نکلی یا دودھ کا خروج ہوا تو یہ ناقض وضو نہیں ہے. جیسے ایک عورت باوضو ہے، بچہ رونے لگا، اس نے اسے دودھ پلایا تو دودھ ناپاک نہیں ہے، دودھ ناپاک نہیں ہے، اور دودھ پلانے سے اس عورت کا وضو ٹوٹے گا نہیں. لیکن اگر چھاتی سے کوئی پانی رطوبت درد کے ساتھ خارج ہوئی ہے تو یہ علامت ہے کہ یہ کسی تکلیف کی سبب سے، کسی عارضے کی وجہ سے یہ رطوبت نکلی ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ناقض وضو کہلاتی ہیں. خون کا نکلنا پورے جسم میں کہیں سے بھی وضو کو توڑنے والا ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے مسوڑے کمزور ہوتے ہیں، جن کے مسوڑے کمزور ہوتے ہیں، اگر مسواک کی جائے تو خون نکلنے لگتا ہے، یا اگر انگلی سے رگڑ کر کے آدمی دانت صاف کرے تو بھی خون نکلنے لگتا ہے، یا برش کرتے ہیں تو بھی خون نکلنے لگتا ہے. تو یہ خون جب تک نکلتا رہے گا آدمی رکا رہے، وضو نہ کرے، بار بار کلی کرتا رہے، اور جب خون نکلنا بند ہو جائے تب وضو کرے. اور اگر اس نے وضو کر لیا اور خون نکل رہا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. دانت سے خون کا نکلنا بھی یہ ناقض وضو ہے. جیسے پورے جسم میں کہیں سے بھی خون نکلا، خون ناپاک ہے. یہ بہنے والا خون ہے، دم مسفوح. خون دو طرح کا ہوتا ہے، ایک بہنے والا خون اور ایک نہ بہنے والا خون. بہنے والا خون ناپاک ہے اور جو خون بہتا نہیں ہے وہ ناپاک نہیں. فرق سمجھانے کے لیے آپ کو بتاؤں، آدمی جانور ذبح کرتا ہے، گلے پر چھری پھرنے کے بعد 4 رگیں کٹتی. ایک کھانے اور پانی کی جو نلی ہے، راستہ ہے، وہ کٹتا ہے، اور پھر ہوا سانس لینے کی جو نالی ہوتی ہے وہ کٹتی ہے، اور 2 شہ رگ ہوتی ہے جو گردن کے دونوں سائڈ سے ہوتی ہے. یہ 4 رگیں کٹتی ہیں. جسم کا سارا خون جو بہنے والا ہے وہ نکل جاتا ہے، وہ نکل جاتا ہے، اور جو خون نکلا بہ کر کے وہ ناپاک ہے. لیکن جب آپ جانور کو بناؤ گے، ٹکڑے کرو گے، تو آپ دیکھو گے اس کے گوشت کے ساتھ کچھ نہ کچھ سرخی مائل رطوبت رہتی ہے جس کو ہم خون کہتے ہیں. لیکن یہ ناپاک نہیں، یہ بہنے والا خون نہیں ہے، دم سائل نہیں ہے، دم مسفوح نہیں ہے. دم مسفوح بہنے والا خون جب ذبح کیے تھے تو وہ پورا بہ کر کے باہر آ گیا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جانور کے ٹھنڈا ہونے سے پہلے جو گلا ایسے کاٹ کر کے اور پھر اس کے جو ہے اندر چھری ڈال کر کے کیا جاتا ہے، اس سے جانور فوری طور پر ٹھنڈا ہو جاتا. بہنے والا جو خون ہوتا ہے وہ جسم سے نکل نہیں پاتا، جسم سے نکل نہیں پاتا، تو ناپاک خون اندر رہ جاتا ہے گوشت میں. عام طور پر قربانی کے موقع پر آپ دیکھو گے جلدی کے لیے جانور جلدی ٹھنڈا ہو جائے اس کے لیے قصائی لوگ یہ حرکت کرتے. اس لیے آپ اس بات کا اہتمام کریں کہ جب جانور ذبح ہو تو ذبح ہونے کے بعد ان کو کوڑی نہ کرنے دیں. گلا کٹ گیا ہے اس کو تھوڑی دیر چھوڑ دیں، 2-5 منٹ لگیں گے، جسم میں جتنا بہنے والا خون ہے وہ سب جو ہے باہر آ جائے گا. یہ تھے وضو کے فرائض اور وضو کی سنتیں. قبلہ رخ بیٹھ کر کے وضو کرنا، قبلہ رخ ہو کر کے وضو کرنا، یہ بھی سنت ہے. ان چیزوں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. اگر ان چیزوں کا ہم اہتمام کریں گے تو وضو وہ وضو ہوگا جو کل قیامت کے دن ہمارے اعضاء کو روشن اور منور کرے گا. حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن اپنی امت کے افراد کو اعضائے وضو کے روشن اور چمکدار ہونے سے پہچانیں گے کہ یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے. چہرہ روشن ہوگا، ہاتھ کوہنیوں سمیت
پیر ٹخنوں سمیت چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ میدان محشر میں اپنی امت کے افراد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان اعضاء کے روشن ہونے کی وجہ سے پہچانیں گے۔ اور یہ اعضاء کیسے روشن ہوں گے؟ جب آدمی وضو کرے گا، اور وضو کرنے کے لیے بیٹھے گا تو نیت کرے گا کہ میں وضو کر رہا ہوں اور نجاست حکمی خفیفہ سے پاکی کی نیت کرتا ہوں، تو یہ وضو اس کے لیے وضو ہے جو اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اور یہ وضو الحمدللہ، یہ جو وضو ہوگا اس کے جسم کے اعضاء کے گناہوں کو لے کر کے بڑھے گا۔ میں نے پیچھے تفصیل سے اس بات کو ذکر کیا تھا کہ وضو میں استعمال شدہ پانی اس کا آخری قطرہ آخری گناہ کو لے کر کے ٹپکتا ہے۔ آنکھوں سے ہم سے گناہ ہوتے ہیں، کانوں سے بھی گناہ ہوتے ہیں، زبان سے بھی ہم گناہ کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے بد نظری کا ارتکاب کیا تو آنکھوں کا گناہ ہے، ہم نے غیبت سنی کان کا گناہ ہے، ہم نے غیبت کی، جھوٹ بولا، چغلی کی، یہ زبان کا گناہ ہے، گالی دی، فحش بات کہی، یہ زبان کا گناہ ہے۔ ہم جب وضو کرتے ہیں تو وضو کے پانی سے اللہ پاک ان اعضاء کو پاک فرما دیتے، اور ان اعضاء کی پاکی کے ساتھ ہم نے وضو کیا، آنکھوں کے جو گناہ تھے وہ ختم ہو گئے، کانوں کے جو گناہ تھے وہ ختم ہو گئے، زبان کے جو گناہ تھے وہ ختم ہو گئے۔ ہم نے وضو کیا، ہاتھ سے جو گناہ کیے تھے جب ہم نے ہاتھ دھوئے تو وہ گناہ ختم ہو گئے، پیروں کے جن گناہوں کی طرف چل کر کے گئے تھے جب ہم نے وضو کیا تو یہ پیروں کے گناہ ختم ہو گئے۔ لیکن یہ گناہوں کی معافی اور اختتام کب ہوگا؟ جب ہم نیت کریں گے، اور نیت کے لیے زبان سے الفاظ کہنا ضروری نہیں ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ ہم جب حوض کی طرف جاتے ہیں یا وضو خانے کی طرف جاتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ خیال رہتا ہے ادھر کیوں جا رہے ہیں؟ وضو کرنے کے لیے، بس یہی نیت ہے، یہی نیت ہے۔ لیکن اس میں تھوڑا سا ہم کو توجہ دینی ہوگی کہ آدمی اس بات کی دل کے اندر اس کو جو ہے تفصیل سے کہ میں ناپاکی سے پاک ہونے کے لیے وضو کر رہا ہوں، یہ احساس، یہ خیال اگر دل میں ہے تو آپ کی نیت ہو گئی، اور نیت ہو گئی تب وضو پر جو اجر و ثواب ہیں یا وضو پر جو وعدے ہیں وہ سب آپ کے حق میں پورے ہوں گے، وہ سب آپ کے حق میں پورے ہوں گے۔ جو لوگ نیتوں کے ساتھ وضو کرتے اور اہتمام سے وضو کرتے ہیں، دنیا میں بھی اللہ پاک ان کے چہروں کو روشن کرتے، چہرے پر ایک آب و تاب ہوتی ہے، دیکھ کر کے آدمی محسوس کرتا ہے، اور یہ چیز اللہ پاک وضو کے ذریعے سے عطا کرتے۔ تو وضو جب کرنے کے لیے بیٹھے تو ان چیزوں کا اہتمام کریں۔ یہ وہ چیزیں ہیں، ہم بار بار وضو کرتے ہیں، روزانہ وضو کرتے ہیں، لیکن وضو کیا ہے ہمیں پتہ نہیں، غسل کیا ہے ہمیں پتہ نہیں۔ اس لیے حالات حاضرہ پر گفتگو ہوتی رہتی ہے، اور وقتاً فوقتاً کچھ ایسے ایمرجنسی اور ہنگامی حالات آتے ہیں جس میں کچھ ضروری باتیں ذکر کی جاتی ہیں، لیکن یہ بنیادی چیزیں یہ مشورے سے طے ہوا کہ اس بات کا مذاکرہ ہونا چاہیے، لوگوں کے سامنے یہ بات آنی چاہیے تاکہ لوگوں کو دین کی بنیادی باتوں کا علم ہو سکے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔